بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي رضا عليه السلام: من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. صلوات پڑھیے. تو اس کی روشنی میں بہت مختصر 3-4 منٹ تقریر کر دیں، ہے نا. 3-4 منٹ امام کی شان. ٹھیک ہے، وہ جتنا کہیں گے آپ کے اوپر قصیدہ پڑھ دیں. کہیں گے تو آدھا گھنٹہ بھی پڑھ دیں گے جو یاد ہے. صلوات پڑھیے. وہ شر جو ہے ہم ہے، ظاہر سی بات ہے آج کی شب مبارک شب ہے. ماہ ذوالقعدہ کی 11 تاریخ کو 148 ہجری 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سعادت کی تاریخ ہے. تمام حضرات کو ہے نا، تمام مومنین کو، عاشقان اہل بیت کو بہت بہت مبارک ہو، ہے نا. مبارک شب ہے. اگر غور کریں، دل کی سوئی گھمائے مشہد کی طرف، تو آج جو ہے کیا منظر ہے. تمام عاشقان مولا جو ہے وہاں جمع ہوئے ہیں. تو ہمیں بھی تھوڑا بہت وقت ملا ہے، اس سے سمجھ جائیے وقت دے دیں گے لگ رہا ہے نا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. تو کہا کہ ہم ہیں اس میں اہل بیت کی محبت. تو دیکھیں، ایمان جو ہے ایسی چیز ہے، اصل ایمان ہے. شکل اور جسم نہیں ہے. اب کوئی مرد عورت میں فرق بھی نہیں ہے. جسم کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، لیکن روح کے اعتبار سے فرق نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے بجلی ہے، اس سے آپ جو ہے فین بھی چلا سکتے ہیں، موبائل چارج کر سکتے ہیں، فریج بھی چلا سکتے ہیں، بیٹری بھی چارج کر سکتے ہیں. برق تو ایک ہی ہے، لیکن ہر کام جو ہے اس سے کر سکتے. اسی طریقے سے اصل چیز جو ہے وہ روح ہے. انفقت من روح پروردگار نے کہا جب روح پھونک دے تو آدم کو سجدہ کر لینا. تو اصل چیز وہ روح ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے، یہ جو انسان صاحب ایمان ہے، سب روح پہ دار و مدار ہے. وہ مرد ہو یا عورت ہو، فرق نہیں ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے ہیں تاریخ میں کہ جو امام کے ساتھ تھے لیکن ایمان نہ لا سکے. اب ایسے موضوع پہ آ گئے ہیں کہ 2-4 منٹ تھوڑا واضح کرنا پڑے گا، ہے نا. امام رضا علیہ السلام کو اذیت پہنچا. خود جو ہے حاکم وقت بادشاہ نے اپنی بیٹی کا شادی کر دیا. امام کو ایران میں بلایا، زبردستی ولی عہدی کا مسئلہ پیش کیا، امام نے قبول کیا. اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ کے لیے دیکھ لیجئے، بی بی جودہ بنت اشد زہر دے دیا. اور امام کے لیے بھی بعض جو ہے روایت میں یہ ہے کہ بی بی نے وہ کیا. تو خود رسول اکرم نے فرمایا کہ جتنی اذیت ہمیں دی گئی کسی کو نہیں دی گئی. بات واضح ہو رہی ہے. تو فرمایا تو اب آپ آ جائیے، تھوڑا سا ایک پہلو پہ آ جائیے کہ آپ غور کیجئے. جناب نوح کی بیوی، ایک بیوی تھی نا، واحلہ نام تھا، ایمان نہیں لائی. نبی کے پہلو میں تھی، نبی کے ساتھ تھی، لیکن ایمان نہیں لائی. یہاں تک کہ بیٹا بھی جس کا نام کنعان تھا، وہ بھی ایمان جناب نوح کہہ رہے تھے آ جاؤ، لیکن اس کے باوجود جو ہے غرق ہو گئے. نوح جناب نوح کی بیوی ساتھ میں تھی، بیٹا ایمان نہیں لایا. یا جناب ہود کی ایک بیوی تھی، ایمان جناب ہود بھی کہتے تھے ہم اسی طریقے سے بددعا کریں گے جس طریقے سے ہمارے جد نے جناب نوح نے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائی. جناب لوط کی بیوی، وائرل نام تھا، لوط کی بیوی بھی، ایک بیوی، 2 بیوی تھی، ایک جو ہے ایمان نہیں لائی. سمجھ گئے آپ؟ دیکھیں کتنی جلدی سمیٹ دیے. وہ بھی ایمان نہیں لائی. اب جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ آ جائیے فرعون کی بیٹی. سمجھ گئے آپ؟ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو نمرود کی بیٹی جو ہے کیا ہوا، ایک بلندی اونچائی پہ تھی، اور نمرود کی بیٹی جو ہے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ہے، لیکن آگ جو ہے گلزار ہے، پھول کے معنی. وہیں سے آواز دیتی ہے. دیکھیے آواز جو ہے جناب ابراہیم تک پہنچی، بہت بلندی پہ تھی. آواز دیتی ہے ابراہیم بتاؤ آخر وجہ کیا آگ میں جل نہیں رہے ہو. جناب ابراہیم نے کہا کہ جس کے قلب میں اللہ کی محبت ہو تو پھر اسے آگ نہیں جلا سکتی. یہ جو ہے نمرود کی بیٹی تھی، لیکن جو ہے کیا ہوا، یہ منظر دیکھ کر مومنہ ہو گئی.
ایمان لائی، ایمان لائی۔ اور جو ہے اسی طریقے سے اور آج بہت مثال ہے، قرآن میں بھی ہے نا۔ اب اور آ جائیے کہاں پہ، سامنے کی بات ہے فرعون کی، بی بی آسیہ کا تو قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، خدا کو نہیں مانتا، خدائی دعویٰ کرتا ہے اور اس کے پہلو میں رہ کر ایمان لائی۔ نمرود کی بیٹی ایمان لائی، ادھر جو ہے نوح کی بیوی پہلو میں تھی، ایمان نہیں لائی، ہود کی بیوی، لوط کی بیوی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہے، روح سے ہے۔ تو معلوم نہیں کہ انسان کے کب عاقبت خراب ہو جائے، کب بگڑ جائے، کب بگڑ جائے۔ تو اب آپ دیکھیں اسی طریقے سے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، ایک بیوی تھی ہے نا، یہ بھی ایک، اس نے بھی زہر دیا تو وہ بھی پہلو میں امام کے ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائی۔ تو یہ ایمان کا تعلق جو روح سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام کے جو چاہنے والے کتنے جگہ، جب امام نے حدیث میں اس حدیث کو بیان کیا، حسن من دخل حسنی ہے نا، کتنے ہزار تھے، جو سب تفصیلی ہے، جوتا اتار دیا، تسمہ توڑ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی حدیث کو ہے نا نقل کیا۔ یعنی امام کو دیکھنے کے بعد جو ہے اس قدر گریہ کرنے لگے، یعنی اس قدر جو ہے ہلاواس ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جوش میں تھے، لیکن ہوش تھا۔ حدیث کو لکھا ایسا نہیں کہ جوش میں ہوش کھو بیٹھے، ہے نا، جوش میں ہوش نہیں کھونا چاہیے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے، بس کرے ہے نا، تھک گئے۔ تو بہرحال امام کی ولادت کی تاریخ ہے، آج امام کے بارگاہ میں سفرہ دسترخوان لگا ہوا ہے۔ بہرحال امام کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو ہاتھ پڑھ رہے ہیں، ایک دعا کرنے پھر ماحول پکڑے گا، ڈائریکٹ کیسے چلے جائیں گے۔ تو دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو فقر و فاقہ عرضی سمائی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ تو اور جو ہے ایک پہلے چار سن لیجیے، سنیے بہت دقیق سنیے۔ ہر علی کا جام ولا جس نے پی لیا ہوگا، علی کا جام ولا جس نے پی لیا ہوگا، بڑے سکون سے تربت میں سو رہا ہوگا، بڑے سکون سے تربت میں سو رہا ہوگا۔ نبی کا ساتھ جہادوں میں جو نہ دے پایا، اندھیری قبر میں اب تک وہ رو رہا ہوگا، اندھیری قبر میں اب تک وہ رو رہا ہوگا، ہے نا، ترنم سے ہے نا، ہمارے امام کے سن لیجیے۔ ادھر ادھر دیکھیں گے تو وہی ختم کر دیں گے، نہیں سمجھ جائیں گے ہاں سننے کے اس میں ہے۔ کیا جانیے دل میں عشق یہ کس اعجاز نما کا قائم ہے، دل ہجر میں جل کر خاک ہوا پر دل کی تمنا قائم ہے، کس پردہ نشی نے دنیا میں خود پردہ اٹھایا ہے اپنا، کوتاہی دست شوق ہی تک معشوق کا پردہ قائم ہے، قائم ہی کے دم سے دین شہ لولاک لما کا قائم ہے، قائم کو خدا قائم رکھے، قائم ہی سے دنیا قائم ہے، آنکھوں میں وہی ہے، دل میں وہی، رستے میں وہی، منزل میں وہی، خلوت میں وہی، محفل میں وہی، پھر پردے کا پردہ قائم ہے۔ اور اس عالم کثرت میں جب تک، سنیے بہت دقیق ہے، اس عالم کثرت میں جب تک ہم نام نبی کا قائم ہے، وحدت کے سفارت خانے پہ توحید کا جھنڈا قائم ہے، تم پردہ اٹھا دو گے جس دن دنیا کا بھرم کھل جائے گا، بہت دقیق ہے یہ، تم پردہ اٹھا دو گے جس دن دنیا کا بھرم کھل جائے گا، حق یہ ہے تمہارے پردے سے ایک ایک کا پردہ قائم ہے، حق یہ ہے تمہارے پردے سے ایک ایک کا پردہ قائم۔ سمیٹ دے رہے ایک دو شعرہ سنیے۔ آگے ہے امامت کی منزل، پیچھے ہے نبوت کی منزل، عیسیٰ کی بزرگی ہوتے ہوئے عیسیٰ کا بھی قبلہ قائم ہے،
ہم لاکھ عرضیں لکھیں گے ارمان جواب معاذ اللہ کیا کم ہے عقیدت مندی کا سرکار سے رشتہ قائم ہے. اور مقطع پڑھ دیتے ہیں نا. انکار جن ہے غیبت سے اے قیس وہ ایمان کھو بیٹھے ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں ایمان ہمارا قائم ہے. اب دعا کر دے نا اندازہ ہو گیا. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہم سب کو حاسدین کے حسد ظالمین کے ظلم منافقین کے نفاق سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے سب کے انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان والسعاد میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم. الذي علت بنائك لكل سلام وقدم فيك روحي الليل والنهار ولا جعل الله الحلم للدار والسلام على الرسول عليه السلام عليكم.